فیکٹس میرے ایسوسیٹ اسسٹ کر رہے تھے. میں نے صرف لیگلی 2 باتیں اس میں کرنی ہیں, لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے دونوں ایشوز پہ. ایشو نمبر 1 ہے whether the plaintiff is entitled for recovery of maintenance or not. اس میں وہ یہ ہو گیا, اس کا کنڈکٹ میں نے بتا دیا. اب یہاں پہ ایک آتا ہے ایشو کہ آنریبل کورٹس مینٹیننس تو الاؤ کر دیتی ہیں, لیکن آج کل جو پریکٹس میں آ رہا ہے کہ ججمنٹس میں آتا ہے کہ فرام دی ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ سے تمام مینٹیننس میں میرے یعنی پچھلے کوئی 10-12 کیسز میں ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ سے مینٹیننس آ رہی ہے. اب اس میں ہماری سبمیشن یہ ہے کہ مینٹیننس کے سوٹ میں نے 2 چیزیں پروو کرنی ہوتی ہیں آنریبل کورٹ کو, ایک پیریڈ آف مینٹیننس اور دوسرا ہے کوانٹم آف مینٹیننس. پیریڈ آف مینٹیننس کے حوالے سے اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں گی تو میں نے جو اپنا پیرا نمبر 4 میں اپنی ڈیٹ آف ڈیزرشن بتائی ہے وہ 4/10/2019 ہے, اور انہوں نے اس کے جواب میں دسمبر 2019 یعنی 2 مہینے کا ڈفرینس انہوں نے اس میں بتایا. فور دی سیک آف آرگومنٹ اگر انہیں کی مان لیتے ہیں یعنی 2 مہینے کا ڈفرینس ہم اس میں نہیں کنسیڈر کرتے کہ اوپر یا نیچے ہو جائے کوئی ایشو نہیں, لیکن اگر یہ بھی مان لیا جائے تو ڈیٹ آف ڈیزرشن دسمبر 2019 میں پھر آنریبل کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دسمبر 2019 یعنی انہیں کی ڈیٹ آف ڈیزرشن ہے. اب اس کے بعد بھی آنریبل کورٹ اگر ملاحظہ فرمائیں گی تو میری ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ ہے 19/9/2020 یعنی 1 سال کے بعد میں نے یہ سوٹ فائل کیا ہے. 1 سال کے بعد بھی یہ ہوا کہ 1 سال پورا میں ویٹ کرتی رہی ان کا, اور ویٹ کرتے کرتے جب وہ نہیں آئے, ایون کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جرگہ آیا اور جرگہ آ کے ہمارے گھر بیٹھا, یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری طرف سے کوئی جرگہ آیا. اس میں بھی یعنی کہ کنڈکٹ جو تھا ان کا وہ ایسا تھا کہ مجھے بات کرنے کا نہیں تھا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لیگلی اسپیکنگ ہوتا یہ ہے کہ فیملی ایشوز جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ فیمیل کے لیے کورٹ میں آنا ایک گالی سمجھا جاتا ہے. میرے کتنے کیسز میں دیکھا ہے جہاں پہ فیمیل نے آنریبل کورٹ کو اپروچ کیا اپنے رائٹ کے لیے تو انہیں ڈیورس بھیج دی گئی, اور کہا جاتا ہے کہ جو لڑکی عدالت چلی گئی وہ بسانے کے قابل نہیں ہے. اب اس ایشو سے بچنے کے لیے یہ اتنی بڑی گالی بنا دی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں, حالانکہ آنریبل کورٹ ہی ایک دروازہ ہوتے ہیں جو معاملات, اور کورٹ میں اس وقت آتا ہے بندہ جس وقت وہ فیملیز فیل ہو جاتی ہیں اپنا کردار ادا کرنے میں, یا ان کی کوئی نہیں مان رہا ہوتا. اب ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میں نے 1 سال انتظار کیا. 1 سال انتظار کرنے کے بعد میں نے سوٹ فار ریکوری آف مینٹیننس فائل کر دیا. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اس میں جہاں پہ لمیٹیشن پرووائڈ کی گئی, یہ آرٹیکل 120 ہے آف لمیٹیشن ایکٹ کا, اس میں لمیٹیشن پرووائڈ کی گئی ہے 6 ایئرس, پاس 6 ایئرس کا مینٹیننس دیا جائے گا. اب ایک بات تو یہ آتی ہے کہ یا تو 6 ایئر سے بیونڈ ہو جائیں تو پھر تو آنریبل کورٹ اس میں یہ ایشو اس طرح ڈیسائیڈ فرمائے کہ ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ سے, یا جہاں پہ ایسا ایشو آ جائے جس ایشو میں یہ دیکھا جائے کہ وہاں پہ ڈیٹ آف ڈیزرشن ایمبیگوس ہے اور ڈیٹ آف ڈیزرشن پروف نہیں کی پا جا رہی, اور دونوں کی ڈیٹ آف ڈیزرشن یعنی پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ دونوں میں اتنا ڈفرینس آئے, اور دونوں کو آنریبل کورٹ یہ کنسیڈر کرے کہ دونوں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دونوں پہ بلیو کیا جائے, اس وقت آنریبل کورٹ یہ کنسیڈر فرمائے گی, اور اس وقت تو یہ جسٹیفائڈ ہے کہ ڈیٹ آف ڈیزرشن سے مینٹیننس الاؤ کرنا. لیکن ایک حیرت کی بات ہوتی ہے کہ جب ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو ایک, اور لا یہ کہتے ہیں کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پروف, اور ہم انہی کی اس پہ ڈیٹ آف ڈیزرشن پہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر بھی اگر ایسا ہو جائے تو کیونکہ پاس 6 ایئرس کا میں کلیم کر سکتا ہوں, تو پاس 6 ایئرس ود ان پاس 6 ایئر یہ آ جاتا ہے, تو وہ جو ہے مینٹیننس وہ الاؤ کی جائے. اس میں بھی 2018 YLR پشاور 128 میں آنریبل کورٹ نے 32 ایئرس کا پاسٹ مینٹیننس گرانٹ کیا, اور کہا کہ جو لمیٹیشن ایکٹ کا آرٹیکل 5 ہے اور 120 اس پہ اسٹرکٹو سینسو اپلیکیبل نہیں, فیملی کورٹ کی پروسیڈنگ لگیں. اور اس میں آ کے ابھی لیٹسٹ جو ججمنٹ ہے 2023 CLC 161 ہے جس میں کہا کہ 6 ایئرس کی پاسٹ لمیٹیشن کو سیک کیا جا سکتا ہے. ایون ادروائز کیس ٹو کیس کیونکہ فیملی کورٹس میں ویری کر رہا ہوتا ہے, اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو 2018 YLR پشاور 128 ہے وہ بھی ججمنٹ فائنلٹی اٹینڈ کر گئی, اس ججمنٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا, نہ ہی اس کا سو موٹو ایکشن لیا گیا. اب دونوں صورتوں میں یہ ہوگا کہ وہ فائنلٹی اٹینڈ کر گئی تو لمیٹیشن کا وہ آؤٹ آف کویشچن ہو گیا. ایون ادروائز اس کو بھی کنسیڈر کریں اور ہم لمیٹیشن ایکٹ کا آرٹیکل 120 دیکھ لیں, تب بھی لمیٹیشن 6 ایئرز ہی بنتی ہے. اس میں میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ آنریبل کورٹ جب یہ کرے تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اس میں ڈیٹ آف ڈیزرشن کا اسپیشلی وہ دیکھ لیں, اور اگر میں ڈیٹ آف ڈیزرشن پروف کر پا رہا ہوں تو میری ڈیٹ آف ڈیزرشن سے
جو کہ وہ ہے اور ایویڈنس میں ڈینائڈ نہیں ہے. اس کیس میں ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ کچھ ایسی بھی